جی، یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر وظائف شروع کر دیے اور اب وہ انہیں چھوڑنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور جو ہو گیا انجانے انجانے میں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستار ہوں، گریہ زاری کریں، اور جو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ مسائل آ رہے ہیں اس کے حل کے لیے ہم اللہ کی مدد مانگیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اپنا پازیٹیو اورا جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، چاروں کل، اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے آپ کو جھاڑیں۔ یہ اپنی روٹین بنا لیں، پانچوں ٹائم پہ ہم کریں، اور اگر 5 ٹائم نہیں کر سکتے تو 2 ٹائم ایٹ لیسٹ یہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جو مسنون اذکار ہیں، کچھ اذکار جو ہیں ہم لوگ جو ہماری نوری سسٹرز ہیں ان کو جو دیے ہوئے ہیں، جو یہ سوال بھی میرا نوری سسٹر کی جانب سے ہی ہے، تو جو اذکار آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان اذکار کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی، چاروں کل، اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو جھاڑیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں کہ اللہ اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنا دے، اور اللہ کی بہت شکر گزاری جو ہے وہ ہم اپنی روٹین میں شامل کریں، کیونکہ جب ہم بہت کچھ اللہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں بہت کچھ کیسے ملے گا۔ اس کا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ملے گا۔ اللہ یہی کہتا ہے نا، یہ قرآن نے یہ نسخہ بتا دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم عادت ڈالیں، اور شکر ادا کرنے کی جو مسنون دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلقین فرمائی تھی اپنے صحابی کو، یہ آپ لوگ خود ڈھونڈیں، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں سے آپ کو مل جائے گی، کسی بھی دعاؤں کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ دعا مل جائے گی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس دعا کا ترجمہ دیکھیں اور اس دعا کا پورا سیاق و سباق دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت پیار سے آپ نے اس کو یہ دعا جو تھی یہ پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی۔ تو وہ پورے کے پورے اس ماحول میں جا کے جب ہم اس دعا کے الفاظ کو اسی ماحول میں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کے لبوں سے ادا ہوتے ہم جب دیکھیں گے سنیں گے تو پھر اس دعا کو ہمیں مانگنے کا مزہ ہی اور آئے گا۔ یہ جو خیال کی قوت ہے نا، میں کہتی ہوں یہ بڑی زبردست قوت ہے، اس قوت کو اگر ہم استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں جو اسپیشل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ بڑا ہی، اس تعلق کو پھر ہم انجوائے کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول تھا، کب کون سی آیت اتری، اور اس وقت کیا ماحول تھا۔ ہمارے پاس تو کتابوں میں تو ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے نا، تو ان لفظوں میں اتنی قوت ہے کہ ہم اس قوت کو جب ہم پہچان لیتے ہیں، اس قوت کو سے جب ہم جڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ لفظ ہمیں اس دور میں لے جاتے ہیں کہ وہ اتنا پیارا اس دعا کو بتانے کا جو سین ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کو سفر پہ جا رہے تھے صحابی۔ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی، آپ لوگ خود کام کریں، خود ساتھ ساتھ ریسرچ کیا کریں کہ کون سی دعا جو تھی وہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی تھی۔ تو کیا ہے کہ بات کو اگر میں مختصر کروں تو یہی ہے کہ ہم مسنون دعائیں اور جو نوری اذکار آپ کو دیے ہوئے ہیں ان کو روٹین میں رکھیں، اور چاروں ٹائم یہ جو بتایا آپ کو چاروں کل اور آیت الکرسی اس کو پڑھ کے اول آخر درود پاک اپنے اوپر جھاڑتی رہیں، اپنے اوپر دم کرتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہمارے سے نیگیٹو جو ہوتی ہیں فورسز ان سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اور ہمارا جو پازیٹیو آ رہا ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے جی سنتوں سے جڑنے کا، اللہ سے جڑنے کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جڑنے کا۔ جتنا جڑتے چلے جائیں گے اتنی زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔